سوال یہ ہے کہ نوکری یا جاب کرنے میں ان کو نماز کا وقت نہیں دیا جاتا یا نماز کا وقت نہیں ملتا ہے، تو وہ بعد میں جب رات میں گھر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر پھر وہ جو ہے نماز قضا کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بڑا سخت حکم ہے۔ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل۔ ویل ایک وادی کا نام ہے، اور ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ ویل وہ وادی ہے۔ قرآن پاک میں اس وادی کے بارے میں ذکر ہوا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ بے نمازی کا تو کیا حال ہوگا وہ تو رب جانے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی اور ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نماز کو ان کے وقت پر ادا نہیں کرتے بلکہ قضا کر کے ادا کرتے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ ان کے لیے بربادی ہے، ویل ہے۔ تو جو لوگ مطلقاً نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ان کا کیا ہے؟ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو وہ کافر ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے۔ ہاں، امام اعظم کے نزدیک وہ فاسق مولین ہے اگر ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر وہ چھوڑتا ہے تو اب اگر کوئی ایسی جاب میں ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا اور گھر پہ آ کر پڑھتا ہے تو وہ فاسق مولین ہے، اس پر لازم ہے، فرض ہے وہ وقت نکالے اپنے کام میں سے، نماز کا وقت نکالے اور جا کر نماز ادا کرے۔ کیونکہ ابھی انہوں نے بتایا کہ حالانکہ ایسا ہے کہ وہ اور اوور ٹائم کرے، یعنی 1 گھنٹہ اور آگے اگر کرے گا تو اسے نماز کا وقت دے دیا جائے گا۔ یعنی اگر نماز کے وقتوں میں 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے وہ چھٹی لیتا ہے تو بعد میں اس کو وہ پورا کرنا پڑے گا، کور کرنا پڑے گا۔ تو بعد میں وہ اگر وہ کور کرنے کی اجازت ہے تو ضرور اس پر لازم ہے کہ اس طریقے سے ادا کرے، اور اگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر ایسا کام ہی وہ نہ کرے، ایسی جگہ وہ جاب ہی نہ کرے کہ جہاں پر نماز سے منع کیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نمازوں سے منع کرتا ہے، نمازوں سے روکتا ہے۔ تو اب جو اس وجہ سے نماز سے رک جاتے ہیں کہ بھائی اب جاب چھوٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن آپ توجہ اللہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ یہ ٹھان لیں کہ مجھے رب کی عبادت کرنی ہے اور پھر دنیا حاصل کرنی ہے۔ اگر یہ ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کام بھی ویسا ہی ملے گا، اور شروع سے ہی آپ پلپلے رہیں گے تو وہ پلپلا پن ویسا ہی آپ کو کام بھی ویسے ہی پلپلا پن والا ملے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنے آپ اپنا عقیدہ اور ایمان مضبوط کرو، رب کی عبادت کرو، اور اس طریقے سے اپنی عبادت کو رائے گا نہ جانے۔